السلام علیکم دوستو، کارل مارکس نے کہا تھا جس معاشرے کے اندر جو لوگ ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں وہی لوگ اس معاشرے کا حکمران ہوتے ہیں، وہی لوگ اس معاشرے کے اندر پاورفل ہوتے ہیں جو ذرائع پیداوار مینس آف پروڈکشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار لوگ ہی کنٹرول کرتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں۔ پاکستان 65%، 64% جو لینڈ ہے، زمین ہے، وہ 5% لوگ 5% لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، 5% لوگوں کی ملکیت کے انڈر ہے۔ سرمایہ داری نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت لوگ ذرائع پیداوار سے محروم اور چند لوگ جو ذرائع پیداوار کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کانسیپٹ 17ویں سینچری کے اندر ایڈم سمتھ نے دیا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ لوگ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، ذاتی ملکیت رکھ سکتے ہیں، تاکہ لوگ اگر ذاتی ملکیت رکھیں گے کہ وہ محنت کریں گے، وہ محنت جتنی محنت زیادہ کریں گے اس سے بہتر لوگوں کو سروسز اور پروڈکٹس پرووائڈ کر سکیں گے، اور اس سے کمپٹیشن بڑھے گا۔ مثال کے طور پر کہ کسی علاقے کے اندر 2 ریسٹورنٹ ہیں، اگر ایک ریسٹورنٹ والا اچھا فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے تو دوسرا ریسٹورنٹ والا کوشش کرے گا کہ میں اس سے اچھا فوڈ پرووائڈ کروں، اس سے کمپٹیشن بڑھے گا، اور اس سے کوشش کریں گے بزنس مین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سروسز اور پروڈکٹس تیار کر کے لوگوں کو پرووائڈ کریں، جس سے لوگوں کا اور معاشرے کا بہتری ہوگی۔ لیکن بالکل ہی اس کے برعکس ہوا، اس کے بالکل الٹ ہوا کہ لوگوں نے کمپٹیشن کرنے کے بجائے کوآپریشن کرنا شروع کیا۔ جو بزنس مین تھے اس نے کوآپریشن کرنا شروع کر دیا، اور اس سے لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہونے لگی۔ جس طرح سب مل کر کے مارکیٹ کے اندر شارٹیج کر دیتے ہیں مال کی، جس سے مال کی ریٹ بڑھتا ہے، ادھر سے ڈیمانڈ لوگوں کی بڑھتی ہے، اور ادھر سے مال کی جب سپلائی کم ہو جاتی ہے اس سے ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ مطلب کہ کمپٹیشن مقابلے کرنے کے بجائے لوگوں نے ان بزنس مین نے کوآپریشن کرنا شروع کر دیا، اور اس سے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر کہ ایک فیکٹری ہے جس کا مالک 500 روپے کا را مٹیریل منگواتا ہے موبائل فون کا، جہاں پہ موبائل فون بنتے ہیں، اور 500 روپے کا مٹیریل منگوا کر کے وہ انجینئر اس پر محنت کر کے اس کو تیار کرتا ہے، جب پھر تیار ہو کے جب فنش پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے وہ 1000 روپے میں بکتی ہے۔ پھر اس کے جو منافع ہے 900 روپیہ اٹھا لیتا ہے وہ مالک، اور 100 روپیہ اس انجینئر کو، اس کام کرنے والے مزدور کو ملتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، جو ذرائع پیداوار کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے دولت مند مالا مال تو ہوتا جاتا ہے، لیکن جو محنت کش طبقہ ہے وہ قریب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ منی بگیٹس منی، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اور پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ غلام اور مالک کا کانسیپٹ ہوتا تھا۔ مالک ہوتا تھا، اس کو غلام کو کچھ کھلا پلا دیتا تھا، اس کو گھر دیتا تھا، لباس، جس کے لیے میں وہ غلام اس مالک کے لیے کام کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں باس اور امپلائی کا کانسیپٹ ہے۔ باس اسی طرح سے چند روپے دے دیتا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے، اور اس سے اپنی مرضی کا کام لیتا ہے، اور اس کی قوت محنت خرید کر کے اپنے بزنس کو بڑا کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کما لیتا ہے۔ وہی اسی طرح کا کانسیپٹ ہوا جس طرح سے پہلے زمانے میں مالک اور غلام ہوتے تھے، اسی سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ سرمایہ دار لوگ، یہ بزنس مین اپنے منافع کو انکریز کرنے کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جنسی جذبات کو ابھار کر کے اپنے بزنسز کو بڑا کرتے ہیں، اپنے بزنسز کو بڑھاتے ہیں۔ جس کا ایگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ریسیپشن پر عورت کو بٹھایا جاتا ہے، بسز کے اندر، ایروپلین کے اندر عورت ہوسٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر بینک میں جائیں گے وہاں پر بھی ویلکم کرنے اور کسٹمر کو گائیڈ کرنے کے لیے عورت کھڑی ہوگی۔ آپ اگر ایڈ میں دیکھیں گے، موبائل فون کا ایڈ ہے یا موٹر سائیکل کا ایڈ ہے، کسی بھی طرح کا ایڈ ہے، وہاں پہ آپ کو عورت دیکھنے کو ملے گی۔ اس سے لوگوں کی جنسی جذبات کو ابھار کر کے اپنے منافع کو انکریز کرتے ہیں۔
ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے، بلکہ ان کو اس چیز سے مطلب ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ منافع بڑھے اور منافع انکریز ہو۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جو یہ نظام تھا، سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس کے مقابلے میں کارل مارکس نے ایک کانسیپٹ، آئیڈیالوجی دی کمیونزم کی، کہ ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی تو کوئی ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہوگی لوگوں کی، اور انیکولیٹی بھی نہیں ہوگی، ہیوز اور ہیوز ناٹ گیپ بھی نہیں رہے گا، لوگ غریب اور امیر بھی نہیں رہیں گے۔ اگر ذاتی ملکیت ہی نہیں ہوگی، سب مزدور ہوں گے اور ملکیت ریاست کے اندر دی جائے۔ کمیونزم کا یہی کانسیپٹ ہے کہ کسی انڈیویجول کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی، بلکہ ملکیت ریاست کی ہوگی، اور جو بھی لوگ ہوں گے وہاں انڈر کنٹرول ریاست کے نیچے کام کریں گے، مزدور ہوں گے، اور ان کو بنیادی حقوق جو ہیں، بنیادی ضروریات ان کو پرووائڈ کی جائیں گی، روٹی کپڑا مکان، جیسے رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ آف ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، ان کو پرووائڈ کریں گے۔ لیکن یہ بھی نظام نہیں چل سکا، ناکام ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، لوگ ایک طرح سے غلام بن گئے۔ ایکویلٹی کے مطلب بہانے سے ایک طرح سے لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ میدان کے اندر لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو کمزور ہوں گے پیچھے رہ جائیں گے دوڑ میں۔ تو اگر آپ ایکویلٹی کے نام پر، برابری کے نام پر سب کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، تو جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو طاقتور ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ معاشرہ ترقی کرنے سے رک جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تیزی کے ساتھ جس کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا، وہ کمپیٹ کرے گا، اس سے معاشرے کے اندر ترقی ہوگی۔ کے اندر اب دنیا کو، انسانیت کو ایک بیلنس اپروچ رکھنے والے نظام کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف ایک ایسا نظام ہے جس نے مکمل آزادی دے دی ہے، کہ آزادی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنا منافع کما سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں اپنا منافع کمانے کے لیے، چاہے کوئی بھی راستہ اپنائیں، مکمل آزادی دے دی۔ دوسری طرف ایسا نظام تھا کہ جس نے بالکل ہی ان کو غلام بنا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے دنیا کے اندر لوگوں کی اکثریت لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہو گئی، وہ اسلام پرووائڈ کرتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلا جو چیز پر منع، جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے، ریسٹرکشن لگائی جس چیز پر، وہ ہے سود، یعنی کہ پیسے کے اوپر پیسہ کمانا، پیسہ دے کر کے اس کے اوپر کچھ ٹائم کے بعد منافع لینا پرسنٹیج کی شکل میں، اس پر منع کرنا۔ اگر کوئی چیز بیچ میں پروڈکٹ یا سروس ہے اس کے اوپر منافع ٹھیک ہے، لیکن پیسے کے اوپر منافع کمانا، اس پر پابندی لگا دی۔ اسلام نے جوا پر پابندی لگائی، چانس لگ گیا جس سے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اس پر پابندی لگا دی۔ جس سے محنت نہ ہوگی تو معاشرے کے اندر لوگوں کی بنیادی ضروریات کس طرح سے پوری ہوں گی اگر محنت کا طبقہ نہیں رہے گا۔ اس طرح سے اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس دوڑ کے اندر نہیں بھاگ سکتے، ان کے اندر اسٹیمنا نہیں ہوتے، جس کے اندر کمپیٹنس ہے وہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی معاشرے کے اندر سروائیو کر سکیں۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ لازم قرار دے دی ان لوگوں کی جن کے پاس پیسہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں محنت کرنا جس سے معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا آج کے دور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کرکٹ کا، کہ کرکٹ سے معاشرے کے اندر جو لوگوں کی بنیادی ضروریات وہ تو پوری نہیں ہو رہی، جو ہماری روٹی کپڑا مکان اس طرح کی ضروریات ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ تو پوری نہیں ہوتی، سوائے انٹرٹینمنٹ۔ پیسہ لوگوں کا خرچ ہو رہا ہے، پبلک جو ٹیکس دے رہی ہے اسی ٹیکس سے ان کو پے کیا جاتا ہے، صرف ملتا انٹرٹینمنٹ ملتی ہے۔ تو اسلام نے اس طرح کی چیزوں میں بھی خرچ کرنے سے روکا، اپنے آپ کو ضائع کرنے سے روکا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو محنت کش طبقہ ہے
وہ محروم رہ جائے۔ اسلام نے ایک بیلنس اپروچ دی کہ جس سے پوری انسانیت کی بہتری ہو رہی ہے، نہ کہ انسانوں کے اندر انیکویلٹی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی بھی ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو ذاتی ملکیت رکھنے کا حق بھی دیا، لیکن ان کے اوپر یہ کچھ ریسٹرکشنز لگا دی کہ ان اصولوں کے تحت چل کر کے اپنی ذاتی ملکیت رکھ سکتے، نہ کہ حرام راستے سے، سود جوا کے راستے سے۔ پھر ان پر زکوٰۃ لازم قرار دے دی کہ تاکہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی مدد ہو سکے، اور غیر ضروری جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے کے اندر، کھیل کود کی طرح کی مصروفیات سے بھی اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ جس سے صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، جس سے صرف مالدار لوگوں کی عیاشی ہوتی ہے، اس طرح سے کاموں کے اندر بھی مصروف رہنے اور اپنی انرجی ضائع کرنے سے روک دیا۔ تو اس سے یہ ایک ایسا نظام اسلام نے پرووائڈ کیا، انسانیت کو دیا کہ جس سے پوری انسانیت کی بہتری ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔